بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیو روز باغ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رحم کا موٹا ہونا یا رحم کے ٹیشوز کا موٹا ہونا، جسے انگریزی میں ایڈینومائسس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی رحم کا جو حصہ ہوتا ہے وہ جتنی اس کی حجامت ہوتی ہے اس سے بڑھنا شروع ہو جاتا، اور یہ عمومی طور پر 30 سے 40 سال کی عورتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ زچگی کے بعد بھی، اور عام طور پر یہ جو ہارمونل پرابلمز ہوتی ہیں ان میں مبتلا خواتین کو یہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ جھلیاں ایسی ہوتی ہیں، خشک خون بھی ہوتا ہے، جنہیں فائبرائڈر کہتے ہیں جدید اس میں۔ یہ خون کی کچھ پھٹکیاں ہوتی ہیں جو رحم میں خشک ہو جاتی ہیں۔ ان کا عمومی طور پر علاج نہیں ہے، اور میڈیکل میں اسے آپریشن کے ذریعے سے ہی نکلوانا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو رحم کا ایک حد سے زیادہ بڑھنا ہے، اس سے موٹاپا بھی آتا ہے، پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کو بھی آپریشن کی تجویز کی جاتی۔ یہ دیکھیں، یہ جو تصویر ہے نا، اس میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کچھ ایسے جو ہے نا ذرات آ جاتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں خوراک ملنا شروع ہو جاتا، تو غیر طبیعی طور پر رحم پھولنا شروع ہو۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ جب زیادہ تحقیق کی گئی، طب کی کتابوں میں یہ مسائل ذکر نہیں ہوئے ہیں تو کسی اور عنوان سے ہوئے ہیں، لیکن اس ٹاپک پر جو یہ لفظ دیا گیا ہے ایڈینومائسس کے نام سے، یہ اس لفظ سے لوگ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، نیٹ پر جاتے ہیں، طب کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ رحم کا بڑھنا یہ بتایا جاتا ہے۔ ہم لوگ تو صرف وہ لفظ جو ہمیں ٹیسٹوں میں یا ڈاکٹری زبان سے، ان کے فارماکوپیا سے یا ان کی پریکٹس سے جو چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے، ہم وہی لفظ بولتے ہیں جس سے عام طبیب پریشان ہو جائے۔ اس کا کوئی حل ہے کہ رحم بڑھتا ہے اور اس میں وہ جھلیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ پھر بڑھنا شروع، ان کے کنارے بڑھ جاتے۔ طب میں اس کی بہت ساری تجویزیں موجود ہیں۔ ہم آپ کو ایک چیز بتاتے، طب صابر میں یعنی مفرد اعضاء میں اس چیز کو مجدد الطب صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ کلیات، یعنی ان کی جو کتاب اب چھپی ہیں ان کا نام ہے کلیات صابر۔ اس میں کلیہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ پورے جسم پر لاگو ہوتا ہے، کسی چیز کی کوئی تشخیص یا تخصیص نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ عضو کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک وہ پھیلتا ہے، ایک پھولتا ہے، ایک سکڑ۔ اب پھیلاؤ جو ہوتا ہے یہ گرمی کی وجہ، جیسے اسرے تمس ہے، عورتوں میں حیض تنگی کے ساتھ آتا ہے، ان کے رحم میں سوزش ہو جاتی ہے اور وہ غدود ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یا جیسے غدہ قدامیہ ہے جسے پروسٹیٹ کہتے ہیں، یہ بڑھ جاتا ہے پیشاب کے اخراج میں، یا یہ جو تھائرائیڈ ہے یا ایسی چیزیں جو بڑھ جاتی ہیں، تو اس کی پھیلاؤ کی صورت ہے وہ ہوتی ہے گرمی کی۔ دوسری ہے پھولنا، جیسے غبارہ پھول۔ اب یہ جو غبارہ ہے اس میں ہوا داخل کی گئی، کوئی چیز ہے اس میں، کوئی چیز مثلا کوئی گیند ہے، کوئی غبارہ ہے، اس میں پانی بھر دو، اس میں ہوا بھر دو، وہ اپنے حجم سے پھول جاتی ہے۔ ایسے ہی جو چیز پھولتی ہے کہیں بھی ہو جسم میں، بازو ہو، چہرہ ہو، دماغ ہو، دل ہو، رحم ہو، وہ جو پھولنا ہوتا ہے وہ رطوبات کے اجتماع کی بنیاد، اور ایک ہوتا ہے سکڑنا۔ سکڑاؤ ہمیشہ خشکی کی بنیاد پر، جہاں تری نہیں ہوتی وہاں خشکی ہوتی۔
تو خشکی کی وجہ سے جتنی رطوبات درکار ہوتی ہیں وہاں نہیں پہنچتی، انہیں مہیا نہیں ہوتی، وہ چیز سکڑنا شروع ہو جاتی۔ اب علاج ہے، اب تینوں یہ صورتیں ہم نے بتا دی ہیں، یہی چیز رحم میں بھی۔ مثلا اب جیسے یہ چیز بتائی ہے کہ فائب رائڈر، یہ جو خون میں جو سسٹ بن جاتی ہیں، وہ خون جم کر جھلی کی صورت میں آ جاتا ہے یا وہ ایک نقطے کی صورت میں آ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اسے گرمی نہیں مل رہی تھی، خشکی کی وجہ سے وہی منجمد ہو گیا۔ یہ تھوڑا 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 سا وہ جمع ہوتا رہتا ہے ہر ماہ یا ماہواری کے دوران، وہ پھر وہیں پہ خشک ہو جاتا ہے، وہ باہر نہیں آتا۔ یہ جو چیز بڑھ رہی ہے، اب اس میں یہ ہے کہ رحم غدی جسم ہے، غدی عصو ہے، اب یہ بڑھ رہا ہے، اب یہ بڑھ رہا ہے، رحم بڑھ رہا ہے۔ اب بڑھنا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کے کنارے بڑھ رہے ہیں، اور بڑھتی وہ چیز ہے جس سے غذا خوراک ملتی ہے، وہ طبعی ہو یا غیر طبعی ہو، اب وہ بڑھ رہی ہے۔ اب اس کا بڑھنا اس بنیاد پہ ہے کہ جو چیز باہر نکلنی تھی اس کو وہ جذب کرتے، جیسے یرکان ہے، موٹاپا ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں اتنی اس کے جو فضلات بنتے ہیں وہ خارج نہیں ہوتی، تو وہ جسم میں جمع ہوتی ہے، اس سے چربی بنتی ہے، موٹاپا پیدا ہوتا ہے، غیر طبی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ تو یہ جو سسٹ فائبرڈ سسٹ ہوتی ہے، یہ عضلاتی میں آئے گی اگر ہم اسے غدی اعصابی دیں گے، غدی عضلاتی ادویات دیں گے، تو یہ جو جمع ہوا خون ہے دوبارہ سے یہ گرم ہو کر یا اس میں جو رطوبات درکار ہے وہ شامل ہو کر یہ پھر خون حیض کے ساتھ خارج ہو جائے گا اور عورت آپریشن سے بچ جائے گی۔ اب رہی ایڈینو میوسس کی، رحم جو بڑھتا ہے، اب اس کی ہم کیا مثال دیں؟ ہاں، جب ماہواری آتی ہے تو رحم کے کچھ حصے اپنے حجم سے بڑھ جاتے ہیں تاکہ وہ حمل ٹھہرانے میں مددگار، یعنی وہ اس قابل ہوتے ہیں، یعنی جب وہ حیض عورت کو آتا ہے، پاک ہوتی ہے، تو وہ حمل کے لیے تیار ہو، تو رحم کے کچھ حصے اپنے حجم سے بڑھ جاتے ہیں تاکہ جو مرد کی طرف سے نطفہ منتقل ہو اسے جذب کر سکے۔ اگر مل جائے حمل رہ جاتا ہے، نہ ملے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو وہ پھر سکڑ جاتا ہے، اگلے ماہ پھر وہ اپنی جگہ پر آتا ہے، پھر وہ ایسے ہی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اب جب یہ خاص مدت تک رہتا ہے، کچھ حکما کہتے ہیں کہ حیض کے 3 دن بعد تک حمل ٹھہر سکتا ہے، یہ طب کی کتابوں میں موجود، اس کے بعد پھر وہ حالت نہیں رہتی، یعنی حمل ٹھہرنے کے چانسز نہیں رہتے، ہوتے بھی ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ ایام جو حیض کی 3 دن کے بعد ہوتے ہیں یہ حمل کے لیے بہترین قرار دیے جاتے ہیں۔ تو اگر اس دوران مل جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو اس کا رحم کا نظام ہے اس سے دوبارہ سے سکیڑ کر واپس کر دیتا ہے، وہ جو ہارمونز آپس میں کام کرتے ہیں وہ تو پھر اسے اپنی دوسری حالت پہ لے آتے ہیں۔ اگر کمزوری کی بنیاد پر یا ہارمونل پرابلمز کی وجہ سے وہ اس سے دوبارہ سے اپنی اصلی حالت پہ نہ لا سکے تو وہی چیز پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری عورتوں کو یہ جو جب چیز ہوتی ہے نا وہ پھولتی ہے تو اس میں اپنا ہی کچھ جو ہے نا وہ مواد وہ جذب کرتا ہے جس سے وہ بظاہر حاملہ لگتی ہے، لیکن جب وہ جنم دیتی ہے کسی کو گوشت کا لوتھڑا نکلتا ہے، کسی کو عجیب قسم کی مخلوقات جو ہے نا پیدا ہوئی محسوس ہوتی ہے، ان کی مختلف شیپس ہوتی ہیں، وہ یہی ایک چیز ہوتی ہے۔ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو چیز بڑھ رہی ہے یعنی وہ غذا جذب کر رہی ہے، تو یہ غدود جاذبہ کا عمل ہوا۔ کیا ہوا؟
غدود جاذبہ کا عمل ہوا۔ اب آپ اسے اگر باہر کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو سکیڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو غدی اعصابی تحریک شروع کرنا ہوگی، اس کو ایسی ہی غذائیں دینا ہوگی۔ تو رحم کا جو یہ پھلاؤ ہے اعصابی کر لیں، یعنی یوں لگا لے کہ جب کوئی بھی چیز ہے جب بڑھ جاتی ہے تو ہم اسے دو چیزیں کرتے ہیں، یعنی اگر وہ غدی یا گرمی کی جو شدت ہو جائے تو ہم اسے اعصابی غدی بھی کرتے ہیں، اعصابی عضلاتے بھی کرتے ہیں، اور غدی اعصابی بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیز دیکھیں سفرہ بڑھ گیا ہے اور وہ جمع ہو رہا ہے، ایک چیز کو حجم کو بڑھا رہا ہے، تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا علاج نہیں ہوتا تو رحم سے غیر طبی طور پر خون کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، جسے استحاضہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو رحم کی جو رگیں ہوتی ہیں انہیں وہ کھول دیتا ہے، اور ان میں جو اس خون کے بہاؤ کے لیے مواد ہوتا ہے وہ اس طرف صرف ہو جاتا ہے، اور خون کا وقتاً فوقتاً بہاؤ رہتا ہے۔ عورت پریشان ہوتی ہے، ہفتے میں 2 دفعہ بھی ہو جاتا ہے، مہینے میں 4 دفعہ بھی یہ چیز ہونے لگ جاتی ہے۔ جب آپ اسے روک دیں گے اور رحم کو اصلی حالت پہ لے آئیں گے تو یہ جو خون کا غیر طبیعی بہاؤ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب آپ بات سمجھے کہ اگر رحم بڑھ رہا ہے، ایک ہے جو یہ سسٹ پیدا ہوتی ہے، خون جمتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، پھٹکی کی صورت میں ہو جاتا ہے، اس کا علاج میں نے بتا دیا۔ ایک یہ ہے کہ رحم کا حجم بڑھ رہا ہے، تو اس کا بھی میں نے حل بتا دیا۔ اب آپ کا کام ہے کہ یہ آپ اسے اچھے انداز سے تشخیص کریں، اور کیونکہ عورت کے نلوں میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، اور پورا جسم بے جان ہوتا ہے، وہ اپ ڈاؤن رہتی ہے، اس کا مزاج بھی ٹھیک نہیں رہتا، بار بار غصے ہوتی ہے، کبھی روتی ہے، اور کچھ ایسی فیلنگ ہوتی ہے، ایسے محسوسات ہوتے ہیں کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، ہنس رہی ہے، بول رہی، ایک دم رونے لگ جائے گی، اور بیٹھے بیٹھے اسے رونا آ جائے گا، بیٹھے بیٹھے عجیب عجیب قسم کے خیالات آئیں گے۔ تو رحم کی شراکت کی وجہ سے عمومی طور پر اس عورتوں کو سر کا درد ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ سر کے درد میں لگ جاتے ہیں، وہ بیچاری سال ہا سال تک سر درد کی دوائیں کھاتی ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ رحم کی وجہ سے بھی، رحم کی شراکت کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے۔ طب کی کتابوں میں اسے علیحدہ عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ طبیب لوگوں کو چاہیے کہ ان ابواب کا مطالعہ کریں کہ شراکت رحم کی وجہ سے سر درد کیوں ہوتا ہے اور اس کا تدارک کیا ہے۔ اب آپ بات سمجھ کے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جب یہ چیز بڑھتی ہے تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اندرونی سطح پر وہ بیچاری تنگ ہوتی ہیں، پھٹی لے کر بیٹھنا پڑتا ہے، بہت ساری عورتیں تو نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتی، کرسی پر چارپائی پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انہیں اگر ہم اچھے انداز سے تحقیق کریں گے، ان کی تشخیص کریں گے، اور ان کے لیے بہترین اور مناسب غذا تجویز کریں گے، اور ہلکی پھلکی ادویات استعمال کریں گے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین ہے۔ اب کچھ لوگوں نے جو ہے نا اطباء نے کچھ ایسی ادویات بھی بنائی تھیں کہ جنہیں رحم کے اندر رکھوانے سے، بتی رکھوانے سے جو غیر طبی قسم کی رطوبات ہیں وہ نچڑ جاتی ہیں، اور رحم صاف ہو جاتا ہے، اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ حمل کے قابل ہو جاتا ہے، کہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے بھی اپنی کتب میں ذکر کی ہیں، اور میں یہاں بھی ایک دو نسخے دے دیتا ہوں، آپ اس اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیز سے ہم ڈاکٹروں سے اور میڈیکل کی اصطلاحات سے یا میڈیکل فارماکوپیا کے انداز بیان سے اور ہم ٹیسٹوں کی وجہ سے جن چیزوں کا ہم نام سنتے ہیں ان سے ہمیں گھبرانے کے بجائے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ رحم تو وہی ہے کہ جو بابا آدم کے زمانے سے چلا رہا ہے اور تا قیامت چلتا ہی رہے گا۔ اب اس کی غیر طبی صورتیں کتنی ہو سکتی ہیں، یہ پھیل سکتا ہے، پھول سکتا ہے، سکڑ سکتا ہے،
تو اس میں یہی تین چیزیں ہوں گی. تو آپ بجائے اس بات سے، اس ٹیسٹ سے امپریس ہونے کے، ان سے خوف کھانے کے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے نقطہ نگاہ سے، آپ اپنی کسوٹی سے اسے پرکھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر وہ اپنے حجم سے بڑھ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں اس کی نوز سے، اس کے قارورہ سے، اور اس کے چال ڈھال سے، اس کی ہسٹری سے آپ معلوم کریں کہ یہ بڑھ رہا ہے یا پھول رہا ہے، میں پھیل رہا ہے یا پھول رہا ہے یا سکڑ رہا ہے. آپ اس کے مطابق اس کا علاج کریں. اللہ تعالیٰ شفا دے گا. وما علینا الا البلاغ.